أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 19 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 130 اور 131 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے جو ہے وہ ہم نے QC2 میں پڑھے جس میں 1 سے 37 تک آیات تھیں۔ اس کے بعد اگلے 5 صفحے ہم نے QC3 میں پڑھے جس میں 38 سے 76 تک آیتیں ہیں، اور پھر تیسرے جو ہے 5 صفحے ہم نے QC4 میں پڑھے جس میں 29 آیتیں 77 سے 105 تک تھیں، اور اب آخری 5 صفحات ہم اس وقت QC5 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں ہیں، اور اس طرح مجموعی طور پر پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اس QC5 میں مکمل کر لیں گے۔ اس کورس میں صفحات جو ہے وہ ہم نے بائیں ہاتھ پہ رکھنے ہیں، صفحہ نمبر 16 سے 20 تک۔ تو صفحہ 16 کے اشاروں کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ 70ویں صفحے کے اشارے ہیں، یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کہے بات کرے اللہ۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ 18ویں صفحے کے اشارے ہیں، یہود و نصارہ راضی نہ ہو، یہود و نصارہ بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش و کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ راضی نہ ہو یہود و نصارہ بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش و کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ آئیے ان کے مختصر اشاروں کو دیکھتے ہیں۔ 16ویں صفحے کے ہے، نس سوال خواہش جنت، نس سوال خواہش جنت۔ یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم، یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم۔ اور 18ویں صفحے کے اشارے ہیں، راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ، راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ۔ 19ویں صفحے کے اشارے ہم نے شروع کیے تھے کل، بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں۔ دوسرا اشارہ ہے کون موڑے ملت ابراہیم سے، تیسرا اشارہ ہے وصیت ابراہیم اور یعقوب کی، اور چوتھا اشارہ ہے وہ امت گزر گئی۔ آئیے ان کو بھی انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم اور یعقوب کی، وہ امت گزر گئی۔ بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم اور یعقوب کی، وہ ملت گزر گئی۔ مختصر اشارے یوں ہیں، تعمیر ملت ابراہیم وصیت گزر گئی، تعمیر ملت ابراہیم وصیت گزر گئی۔ آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یہ ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے مزید تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ تو آج کی یہ آیت ہے، آپ میں سے کوئی ان کی تلاوت کر دے۔ جی برادر اسلام کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور کون منہ موڑتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، اور البتہ تحقیق ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوں میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جب اس کو اس کے رب نے کہا تو سر جھکا دے، اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ وَإِذْ قَالَ أَسْلَمْتُ، یہ کاف جو ہے یہ پورا پڑھا جاتا ہے دو نقطوں والا، وَإِذْ قَالَ۔ تو آئیے جی چلتے ہیں الفاظ کی پہچان کی طرف۔ وا جو ہے حرف، اس کے بعد ہے من۔ من جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، من جو ہے حرف ہوتا ہے جر، اور من جو ہے اسم ہوتا ہے۔ یرغبو، یا جو ہے علامت مضارع ہے، اور با پہ جو ہے پیش آ رہا ہے، یہ بھی مضارع کی علامت ہوتی ہے۔ یرغبو، یا کو ہٹائیں، را غین با سے رغبا یرغبو ارغب، تین حرفی ثلاثی مجرد۔ ان جو ہے حرف جر ہے۔ ملتی، ان کے فوراً بعد جو ہے اسم آنا چاہیے، اسم آیا ہے، اور مجرور ہونا چاہیے۔ دیکھیں ملتی مجرور ہے، ان ملتی جار مجرور۔ ملت کے فوراً بعد پھر ایک اور اسم آ رہا ہے ابراہیم۔ یہ جو ابراہیم آ رہا ہے یہ رفع نصب جر میں سے کیا ہے آپ کے خیال میں؟ نصب ہوگا۔ وہ کیسے سسٹر، کیسے پتہ چلا نصب ہے؟ زبر ہے پہلا، تو جو رفع ہوگا اس میں پیش ہوگا نا، اس میں زبر ہے میم کے اوپر۔ سسٹر یہ ابراہیمہ سے پہلے جو لفظ ہے ملتی، یہ اسم ہے، اور اسم کے ہاں بعد جی جب اسم آتا ہے وہ مضاف مضاف علیہ ہوتا ہے، یعنی مضاف اور مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے حرف جر کے بعد والا اسم مجرور ہوتا ہے، مضاف کے بعد والا بھی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں ان کی وجہ سے ملت مجرور ہے، لیکن ملت آگے ایک اور اسم جو ہے ابراہیم کے ساتھ جو ہے دو اسم مل کے مضاف بنا رہے ہیں، مضاف مضاف علیہ تعلق کی جوڑی، تو لہٰذا ابراہیم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اب بتائیے، نصب ہوگا یا جر ہوگا؟ سسٹر مسرت، ہاں جی میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ جر ہے، یہ جر ہے، جر لازمی نہیں ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر نیچے زیر آئے۔ ابراہیم، 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 یہ غیر منصرف اسم ہے، غیر عربی کا اسم ہے، کل بھی بات ہوئی تھی۔ غیر اچھا عربی جو اسم ہوتے ہیں ان کی صرف دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، ابراہیم ابراہیم ابراہیم، مکہ مکہ مکہ۔ تو اسامت اسامت اسامت، تو ابراہیم کی نصب کی حالت بھی یہی ہے، جر کی بھی، جیسے جمع کے اندر جو ہے ہم کہتے ہیں مسلمون مسلمین مسلمین، یعنی کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جن کی دونوں حالتیں نصب اور جر ایک ہی ہوتی ہیں۔ اس بات کا فیصلہ کرنا کہ یہ آیا حالت نصب ہے یہ جر ہے، اس سے پہلے والے جو ہے وہ الفاظ کو دیکھا جاتا ہے۔ اب جب ہم پہلے والے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ایک لفظ اسم ہے ملت، اور اس کے بعد ایک اور اسم آ رہا ہے۔ جب دو اسم آئے تو وہ یا تو مرکب توصیفی ہوتے ہیں یا مرکب اضافی ہوتے ہیں۔ مرکب توصیفی اس وقت ہوتے ہیں جب وہ چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوں۔ جی اب یہ ملت جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے، ابراہیم یہ جو ہے مذکر ہے، تو لہٰذا چاروں حساب میں سے ایک حساب تو مذکر مؤنث والا برابر نہیں ہو رہا، تو لہٰذا یہ صفت نہیں ہو سکتا۔ جب صفت نہیں ہو سکتا تو ہمارے پاس کلیہ ہے اسم جمع اسم مرکب اضافی تعلق کی جوڑی۔ مرکب اضافی میں پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف علیہ ہمیشہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے،
اب جر کی جر علامت کیا ہے؟ زیر ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے جیسے یہاں ہے، یا بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کتابان، کتابینی، کتابینی اس میں یا ہے، یا مسلمونہ میں مسلمینہ، مسلمینہ میں پھر یا ہے۔ نون زبر اور زیر جو ہے وہ تو دو اور جمع کو ظاہر کر رہا ہے، اصل میں علامت جو ہے وہ جر اور نصب کی یا ہے۔ تو یہاں پہ اب آپ غور کیجئے کہ ابراہیم جو ہے اس پہ زبر تو نظر آ رہی ہے جیسا آپ نے شروع میں کہا، لیکن پچھلا اسم جو مضاف ہے وہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ جر کی حالت۔ ٹھیک ہے۔ چلیں جی آگے جائے، اللہ، اللہ جو ہے حرف ہے، پھر آ گیا من۔ من میں نے کہا تھا اسم ہوتا ہے، من جو ہے وہ حرف جر ہوتا ہے، یہ من پھر اسم آ گیا۔ پھر ہے صفیحہ، صفیحہ جو ہے یہ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر یہ فعل ہے، فعل ماضی۔ تو تھوڑا سا صبر بھی کر لیا کر، دوسروں کو بھی موقع دیا کر، تجھے تو آتا ہے، ایک جی دم پٹ سے سوری بول سر، کے سوری اور پٹ سے بول کے سوری سر۔ جن کو نہیں آتا ان کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ بات کرتے ہو میں آگے چل پڑتا ہوں، آپ تھوڑا سا برداشت کیا کرو بہن، جب کوئی جواب نہ دے پھر آپ جواب دے گا۔ آپ فٹ سے جو سوری جواب سوری دیتے ہو نا اس کا پتہ کیا ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں سب کو آتا ہے، اور ان میں جی، سے سوری سر۔ کچھ کو نہیں آ رہا ہوتا، وہ بیچارے شرم سے چپ کر جاتے کہ اچھا جان بس چکے۔ کچھ سر آپ کو ریز نہیں ہینڈ کا بابا۔ بول دیا کریں پھر، کہ جس کو آتا وہ ہینڈ ریز کرے پھر۔ نہیں نہیں سسٹر، دیکھیں آپ کو پتا ہے، آپ یہ ساری چیزیں جانتی ہیں، آپ کی سیکریفائس یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بولنے کا موقع دیں۔ سر آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے، تھوڑا سا اونچا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسروں کو موقع دیا کریں تاکہ وہ جب غلط بتائیں گے میں تسلی سے رک کر اس بات کو ہاں توجہ صحیح سے کہتے ہیں۔ دہراؤں گا، مثالیں دوں گا، وہ زیادہ واضح ہوگی۔ جیسے ابھی یہاں پہ سسٹر نے کہا تھا جی ابراہیم یہ منسوب ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ منسوب نہیں ہے، میں نے وہاں پہ وضاحت کی کہ یہ غیر منصرف اسم ہے، اس کی دونوں حالتیں، پھر میں نے اس میں دو تین مثالیں دی، اس کی بھی دی، مکہ کی بھی دی، پھر جو ہے کتابین، کتابون، مسلمون، مسلمون کی دی، تین چار جب مثالیں آ گئی، یہ بات جس کو نہیں پتا تھا ان کو بھی سمجھ آ گئی، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ بول دیتے ہیں میں جلدی سے آگے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بس اوکے، نہیں جی، نور افشاں بائندہ نہیں بولے گی۔ نہیں نہیں بولے سسٹر، اس وقت جب کوئی نہیں بول رہا پھر بتائے تو اس کو پھر ہم، ماشاءاللہ زیادہ آتا ہے نا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں اس کو نہیں آتا سسٹر ہوتا ہے یہ سارا۔ تو دیکھو محنت ہے، جس نے محنت کی اس نے پا لیا، جس نے محنت کم کی یا نہیں کی اس نے نہیں پایا یا اتنا نہیں پایا، یہ ایک فکس رول ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں جی، یہ تھا صافیہ، انہوں نے کہا فعل ہے، تو فعل کی کیا علامت ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور جو ہے اسے بھی دیکھیں گے لفظ کو، یہ واقعی فعل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ فعل نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، نفسہ، نفسہ جو ہے یہ نفس سے ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، نفس جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، جمع اس کی اس میں انفس اور نفوس ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جب بھی میں آپ کو نفس لفظ کہیں بھی آئے گا تو ہمیشہ بتاؤں گا اس کی دو جمع ہے، انفس اور نفوس۔ کل کہیں ایک سسٹر نے اعتراض کر دیا، ان کا ایک نمبر کٹ گیا، اس نے کہا جی یہ دیکھیں کتاب میں لکھا ہے نفس کی جمع نفوس، میں نے نفوس مارک کیا ہے، اس میں چوائس یہ تھا، ایک نفوس بھی دیا ہوتا انفوس بھی، اور نیچے چوائس دیا ہوتا کہ بی اور سی صحیح ہے، اس نے نفوس ٹھیک کر لیا، اور مجھ پہ جو ہے اس نے اعتراض کیا کہ آپ نے نمبر میں نے کہا نمبر کاٹنا وہ تو کمپیوٹر میں فیڈ ہے، کمپیوٹر کاٹتا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ جواب ٹیلی کرتا ہے وہ نمبر دے دیتا ہے، نہیں کرتا ہے کاٹ دیتا ہے، میں تھوڑی مارکنگ کرتا ہوں پیپر۔ تو پھر میں نے انہیں کہا سسٹر آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کتاب میں ایسا ہی لکھا ہے۔ پھر اس نے سلائیڈ بھی جلدی سے کہیں سے ڈھونڈ کے دے دی، دیکھیں جی آپ نے جو پی ڈی ایف دیا اس میں بھی یہ لکھا، اس میں بھی واقعی اسی طرح ہوتا ہے، ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، لیکن جب آپ پڑھاتے ہیں تو ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ نفس کی جمع انفس اور نفوس ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ آپ بھول جاتے ہیں، اور جب سلیکشن آتا ہے تو آپ فوراً اپنی کتاب اور پی ڈی ایف جس کو آپ نے بعد میں دہرایا یا پڑھا یا تیاری کی ہوتی ہے، دیکھا ہوتا ہے، یا جب ثبوت کے طور پہ دیکھا ہوتا ہے، تو ڈھونڈ کے جو ہے مجھے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ لکھا۔
اب میری بدقسمتی کہ میں ثبوت میں اس کو یہ نہیں دکھا کہ دیکھو یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نفس کی جمع انفس اور نفس، اور میں ہمیشہ بتاتا ہوں یہ لفظ بار بار آتا ہے اور تقریباً سب کورسز میں آتا ہے۔ چلیے، تو ہو جو ہے ضمیر ہے، اسم کے ساتھ ضمیر جب جڑ کے آئے تو اسم جمع اسم مرکب اضافی ہوا۔ جب مرکب اضافی ہوا تو مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ یہاں پہ ہو جو ہے کیا مجرور ہے، اگرچہ اس کے اوپر پیش نظر آ رہا ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ جر کی حالت۔ آگے چلیں جی، وا حرف ہے، لقد یہ بھی حرف ہے، اور اس کے بعد استفینہ، استفینہ میں دیکھیں ہو جو ہے یہ ایک ضمیر جڑ کے آئی ہے، اس ہو کو ہم علیحدہ کریں۔ استفینہ، ہاں جی، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے آپ کے خیال میں؟ چن لیا، جی، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا ہے لہذا حرف تو ہو نہیں سکتا۔ فیل ہوگا نا، جی ہاں، چن فعل لیا کیسے پتہ چلا؟ یہ جو آخر میں نا ہے نا، نا استفینا، جیسے جعلنا فعلنا، یہ ہاں جی ٹیبل فیل کا ہوا، نا ہے، اس نا سے ہمیں پتہ چلا یہ ہاں ماضی کا فعل ہے۔ اور چونکہ یہ ہاں دیکھیں کتنے حرف آ رہے ہیں، اس میں آ رہے ہیں تقریباً 5 حرف، تو اس کا مطلب ہے یہ مزید فی کا کوئی فعل ہے، تو لہذا فعل جب آئے گا اس کے ساتھ ضمیر جب آئے گی جڑ کے تو وہ کیا ہوگی؟ کل ہم نے اسے دیکھا تھا، فعل کے ساتھ جب بھی کوئی ضمیر جڑ کے آئے گی مفعول بھی ہی ہوگی۔ فعل کے ساتھ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی ضمیر جڑ کے ہے، ہو، ہم، کا، نا، یا کوئی بھی اینی ضمیر ہے تو وہ کیا مفعول بھی ہے۔ تو یہ ہو جائے یہاں پہ مفعول بھی ہے، کیوں؟ فعل کے ساتھ جڑ کے آ رہی۔ آگے جی فی دنیا، فی جو ہے جی حرف جر ہے تو اس کے بعد اسم آنا چاہیے، الدنیا الف لام سے پتہ چلا اسم ہے۔ اب سوال یہاں پہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں الدنیا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی مؤنث ہے۔ ہاں مؤنث ہے۔ مؤنث سمائی میں 16 لفظ ایسے آتے ہیں جو، بلکہ 15 یا 16 ہیں قرآن میں آئے ہیں، وہ مؤنث سمائی کہلاتے ہیں کہ ہم نے اہل زبان سے سنا، یہ مؤنث، ان پہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک ہے زمین ارض، دوسرا ہے آسمان، تیسرا ہے نار آگ، چوتھا یہ دنیا ہے، اور پانچواں ہے ہوا یا ری، چھٹا ہے جہنم، جہنم کا کوئی بھی نام ہے وہ سب چلے 6 تو ہو گئے نا، 16 میں سے 6، آگے 10 جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ واو جو ہے حرف، انا حرف، ہو جو ہے زمین، انا کے بعد جب بھی کوئی اسم آئے گا، ہو جو ہے اسم ہے تو وہ اسم و انا ہوگا۔ اسم و انا ہمیشہ حالت منصوب نصب میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں ہو پہ پیش ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اسم و انا ہے، تو اس کی حالت کیا ہے؟ نصب کی ہے، حالانکہ اس کے نیچے زیر نہیں ہے، لیکن اس کی پوزیشن جو ہے، جس پوزیشن پہ یہ بیٹھا ہے وہ پوزیشن کے حساب سے ہم یہ کہیں گے یہ نصب ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ہاں بھی دنیاوی معاملوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، مثلا کسی ادارے کا ہیڈ چھٹی چلا جائے تو نائب ہیڈ یا اس کے بعد جو سینئر موسٹ ہوتا ہے وہ اس کی سیٹ پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ نائب ہیڈ ہے، یا جانتے ہیں یہ جی فلاں، مثلا کالج کا پرنسپل چلا گیا تو کوئی پروفیسر جو اس کی جگہ بیٹھ گیا، سب کو پتا ہے یہ پروفیسر صاحب ہے، لیکن سیٹ پہ کس پہ بیٹھے ہیں؟ پرنسپل کی، اس کی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، پرنسپل نہیں ہے، پرنسپل کی جگہ پہ بیٹھے، خود کیا ہے؟ پروفیسر ہے، پرنسپل نہیں۔ اسی طرح یہ جو اسم ہوتے ہیں یا جو حرف لفظ ہوتے ہیں، ان کی ایک اسٹیٹس ہوتی ہے اور ایک ان کا اپنا حال ہوتا ہے۔ وہ کا پیش اس کا اپنا ہے، پروفیسر ہے یہ، لیکن یہاں یہ پرنسپل کی جگہ پہ بیٹھ گیا تو اب ہم یہ کہیں گے کیا ہے جی اس کی حالت کیا ہے؟ پرنسپل کی ہے، کیونکہ پرنسپل کا کام کر رہا ہے۔ انا ہو جو ہے وہ اسم و انا ہے، اسم و انا کیا ہوتا ہے؟ وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ منصوب حالت میں ہے، گچ سے اس کے اوپر پیش ہے، گچ سے اس پہ ٹھپا پروفیسر کا لگا، لیکن جتنی دیر یہ سیٹ پہ بیٹھا ہے پرنسپل سمجھا جائے گا، پرنسپل کی جگہ سائن کر، جب تک یہ انا کے ساتھ جڑا ہے اسم و انا ہے،
منصوب حالت میں، جو ہی یہ ان سے علیحدہ ہوگا یہ واپس جو ہے اپنے ضمیر کی حالت میں جا کے اپنی رفع کی حالت میں چلا جائے، کیونکہ تمام ضمائر جو ہیں انشلی اپنی ڈیفالٹ رفع کی حالت میں۔ آگے چلیے، فی جو ہے حرف جر ہے، اس کے بعد اسم آنا چاہیے۔ الآخرہ یہ جی اسم ہے، کیوں؟ آخر میں گولتا ہے۔ اس کے علاوہ الف لام سے پتہ، تین چیزوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے۔ الف لام سے، فرض کر لیں الف لام نہ ہوتا، گول تا سے، اگر گول تا بھی نہ ہو الف لام، پھر ہم کہیں گے حرف جر کے بعد جو بھی اسم آئے گا، جو بھی لفظ آئے گا وہ اسم، حرف کے جر کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اسم ہوگا اور مجرور حالت میں ہوگا، چاہے اس پہ زیر زبر پیش کچھ بھی نظر بھلے آ رہا ہو، جیسے ابراہیم پہ زبر نظر آ رہا، جیسے ہو پہ پیش نظر آ رہا، یہاں پہ تو ویسی زیر نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا حرف جر کے بعد اسم ہوتا ہے اور ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے۔ مجرور حالت کے یہ مطلب نہیں کہ اس کے نیچے زیر نظر آئے گا، آ بھی سکتا نظر، نہیں بھی آ سکتا، جیسے ان ملتی میں دیکھیں ملت کے نیچے زیر نظر آ گیا، لیکن فی دنیا میں دیکھیں زیر نظر نہیں آ رہا، فی الآخرہ میں نظر آ رہا ہے، من الصالحین میں زیر نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ کیا ہے؟ الصالحین کیا ہے؟ نصب کی حالت، وہ جو جر کی حالت میں، کیوں؟ الصالحون الصالحین الصالحین، الصالحین نصب بھی ہوتا ہے جر بھی ہوتا ہے، چونکہ اس سے پہلے لفظ من آ رہا ہے، لمن، لا تو حرف ہے، من بھی حرف ہے، جر ہے، من کے بعد اسم آئے گا، اسم کیا ہے؟ الف لام سے پتہ چلا الصالحین، لیکن کیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ جر کی حالت۔ تو یہ جو آپ کو جر کے آتے ہیں نا، یہ آپ نے پکے کر لینے، جر کے بعد اسم آئے گا، اس کی حالت مجرور زیر والی ہوئی، چاہے زیر نظر آئے یا نہ آئے، جیسے الصالحین میں زیر نظر نہیں آ رہا، الدنیا میں زیر نظر نہیں آ رہا، ابراہیمہ میں زیر نظر نہیں آ رہا۔ ابراہیمہ اور بات ہے کہ وہ جو ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر کی حالت میں ہے۔ پورے عربی گرامر میں صرف دو وجہ ہے کسی کے جو ہے اسم کی حالت جر میں آنے کی، اس سے پہلے حرف جر ہو یا اس سے پہلے مضاف ہو اور وہ خود مضاف الیہ۔ ملت ابراہیمہ میں ابراہیمہ جو ہے مضاف الیہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسم ہے، اسم جمع اسم مضاف الیہ۔ نفس ہو میں نفس اسم اور ہو اسم ہے، اسم جمع اسم مضاف الیہ ہے، وہ یہاں پہ مضاف الیہ تو اس لیے جر کی حالت، گرچہ اس پہ پیش دکھائی دے رہا، ابراہیمہ جر کی حالت گرچہ اس پہ زبر نظر۔ آگے چلتے ہیں، از جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، ظرف ہے، از اور ازا دونوں ظرف ہوتے ہیں۔ قالا یہ تین حرفی ماضی کا فعل ہے، ہمیں پتہ ہے، لہو لا جو ہے حرف جر، ہو جو ہے اسم۔ اب یہ جو اسم ہے، پہلی بات ہے لا کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، یہاں پہ ہوا آیا، ہمیں پتہ ہے ضمیر تمام اسم ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے یہ کس حالت میں ہے؟ وہ یہاں کس حالت میں ہے؟ رف نصب جر میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ جر ہے۔ جر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے، لا لی دونوں حرف جر ہوتے ہیں، حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو لہذا جر کی حالت، گرچہ اس پہ پیش نظر آ رہا ہے۔ آگے ہے ربو، اب ربو جو ہے کون مجھے بتائے گا یہ کون سا مرکب بنا ہے؟ اسم جمع اسم ہے، کیا مرکب بناؤں؟ مرکب اضافی۔ اگر میں اسے مرکب اضافی سسٹر کہوں تو یہ ہو جو ہے یہ کس حالت میں ہے؟ جر کی حالت میں، مضاف الیہ۔ مضاف الیہ، گرچہ اس کے اوپر پیش نظر آ رہا ہے۔ آگے جی اسلم، جی اسلم جو ہے اس کو ہمیں پہچاننا پڑے گا، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی آپ لوگ میری مدد کیجئے۔ فعل امر، اسلم یسلم اسلم۔ اسلم یسلم اسلم، امر کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، اگر اس پہ زبر ہوتا اسلم پھر ہم کہتے ہیں یہ ماضی کا فعل ہے۔ اب چونکہ یا اسلمہ سے پہلے اگر کوئی جو ہے ایسا
لفظ آتا، حرف آتا جو اس کے جو ہے جزم کی حالت میں لے جاتا، جیسے لم، لما وغیرہ، من، ان وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آتا، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے یہ جو ہے جی من نے یا لم نے جو ہے اس کے پیش کو اڑا کر جزم کر دیا۔ اب وہ حرف جب نہیں ہے تو پھر ہم اسے کہیں گے یہ کیا ہے؟ امر۔ امر کی پہچان ایک تو یہ ہے کہ اس کے آخر میں جزم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ تو چونکہ لفظی 4 حرفی ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ورنہ 3 حرفی میں جو ہے یہ جو حمزہ آ جاتا ہے نا شروع میں 3 حرفی میں، تو وہ بھی ایک علامت ہوتی ہے امر کی۔ آگے جی قولا 3 حرفی جو ہے ماضی کا فعل ہے، اسلم تو۔ اسلم تو کیا ہے جی؟ اسم فعل حرف میں سے جی فعل ماضی اسلم، اسلم، اسلم تا، اسلم تو۔ یہ دیکھیں یہ تا جو آخر میں پیش والی آ رہی نا یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ماضی کا فعل ہے۔ اس تا کو جب ہم ہٹا دیں تو ہمارے پاس 4 حرف ہیں، الف، سین، لام، میم۔ اسلم، اب آپ کہیں جی یہ تو میم ساکن ہے، یہ تو جو ہے امر ہونا چاہیے، نہیں، ٹیبل پھر ہمیں مدد کرتے ہیں کہ اسلم، اسلم، اسلمتا، اسلم تو، اسلم تم، اسلم نہ، اسلمت، یہ جو آخر میں تا، تو، تی، تم، نہ آتے ہیں ان سے پہلے جو چوتھا حرف ہوتا ہے وہ ساکن۔ ہاں اگر تا کو ہٹا دیں، تا نہ ہوتی، جیسے یہ پہلے میں تھا اسلم، پھر ہم کہتے یہ امر ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں اسلم اور اسلم میں کیا فرق ہے؟ اسلم میں لام کے نیچے زیر آ رہا ہے، اسلم میں لام پہ زبر آ رہا ہے۔ اسلم اور اسلم میں بھی فرق ہے، یہ فرق بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ یہ جو ہے ساکن ہونے کے ساتھ، کیوں؟ جب اس سے پہلے اگر یہ آتا نا من، من اسلم، تو پھر من نے جو ہے کیا ہے اس کا پیش اڑا دینا یسلم سے، من یسلم، پیش کو اڑا دینا تھا۔ تو لہٰذا یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں اب آپ کو آنی چاہیے، آپ بہت ایڈوانس لیول پہ ہیں کہ کہاں ماضی کا پتہ چلتا ہے، کہاں مضارع کا، کہاں امر کا۔ آگے دیکھیں جی لی، رب، لی جو ہے حرف جر، اس کے بعد کیا ہے؟ اسم آنا چاہیے، رب آ گیا۔ اب لی حرف جر ہے تو اسم کس حالت میں ہوگا؟ مجرور حالت میں، تو دیکھیں لی رب بھی ٹھیک، یہاں تک بات ہوگی۔ آگے ہے العالمین، العالمین پھر اسم ہے، رب بھی اسم، العالمین، تو 2 اسم اکٹھے ہو گئے۔ جب بھی 2 اسم اکٹھے ہوں گے مرکب بنے گا، یا تو مرکب توصیفی بنے گا یا مرکب اضافی بنے گا۔ اب دیکھیں توصیفی اس وقت بنتا ہے جب دونوں اسم چاروں حالتوں سے ایک، رب واحد ہے، العالمین یہ تو جمع ہے، تو عدد میں یہ برابر نہیں ہے نا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ جیسے رب جو ہے یہ الف لام کے بغیر الرب تو نہیں ہے نا، العالمین جو ہے معرفہ ہے، وسعت میں بھی برابر نہیں۔ تو اب ہم کہیں گے یہ کیا مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی میں پہلے کو مضاف، دوسرے کو مضاف علیہ کہتے ہیں، مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر ہو جاتا ہے۔ اب العالمین جو ہے ہم اس کی اگر گردان کریں، عالم سے جمع عالمون، عالمین، عالمین، العالمون، العالمین، العالمین۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے یہاں پہ العالمین جو ہے وہ رف، نصب، جر میں سے کیا ہے؟ جر، جر ہے، کیوں؟ جر، کیوں؟ سوال یہ ہوگا کیوں، کیسے پتہ چل رہا ہے؟ سر یہ اس سے مضاف پہلے والے الیہ ہے نا، اسم سے پہلے، ہاں اس سے پہلے ایک اسم آ رہا ہے اور یہ اسم ہے۔ اسم جمع اسم جب بھی آئے گا یا تو مرکب اضافی بنے گا، چونکہ یہ مرکب اضافی نہیں بن رہا، دونوں برابر نہیں ہے، ایک واحد ایک جمع ہے، زیادہ مرکب اضافی نہیں ہے تو ایک ہی چیز پیچھے رہ جاتی ہے، مرکب توصیفی نہیں ہے تو یہ مرکب اضافی ہوا۔ جب مرکب اضافی ہوگا تو اس کا جو بھی دوسرا اسم ہوگا جسے ہم مضاف لیں گے وہ ہمیشہ جر میں ہوگا۔ تو اب یہ ہم کہیں گے یہ العالمون، العالمین، العالمین، یہ العالمین والا علم کیوں؟ اس سے پہلے مضاف اسم ہے ایک۔ اور دوسری بات، مضاف کیسے پتہ چلے گا؟ مضاف کی کیا علامت ہوگی کہ یہ مضاف ہے؟
اس پہ نہ تو الف لام ہوگا مضاف کے ساتھ الف لام نہیں ہوتا اور اور تنوین نہیں نہیں، ہوتی. تو رب پہ دیکھیں نہ الف لام ہے، یہ جو لام نظر آ رہی ہے تو حرف جر ہے، یہ الف لام والا الف لام نہیں ہے، اور نہ ہی تنوین ہے. تو یہ مضاف اپنی دونوں شرائط کو پورا کر رہا ہے. اس کے بعد والا لفظ جو ہے العالمین جو ہے وہ کیا ہے، دو شرطیں پوری کر رہا ہے، اسم ہے اور کیا ہے، مجرور ہے. چلیے جی آج بہت ہو گیا. باعث باعث نبوی مبعوث باعث فیہم سے فی الحال فی الفور فی الحقیقت منہم سے من جانب من حیث القوم من وعن. ہم اسے من وعن پڑھتے ہیں، یاد ہے اردو میں ہم اسے من وعن پڑھ جاتے ہیں، یہ ہے یتلو تلاوت. اور من کا کیا فرق ہوتا ہے؟ من جو ہے حرف جر اور من جو ہے اسم ہوتا ہے. ہمارا غلط التلفظ یہ ہے کہ ہم اس کو اسم پڑھتے ہیں اردو میں، حالانکہ یہ من و ان ہے، من و ان نہیں ہے. یتلو تلاوت، یعلمہم علم تعلیم، معلم متعلم معلومات، الحکمہ حکمت و دانائی اور حکیم حکمت. اسی طرح یزکی سے تزکیہ زکوٰۃ، یرغبو سے رغبت راغب مرغوب، ملت سے ملت بیدہ ملت ابراہیم ملی ترانہ، نفس سے نفس نفس نفسی نظام تنفس، استفینہ سے مصطفیٰ ہم مصطفی ہیں کیا نعرہ، فی جو فی الحال فی الحقیقت فی الفور، الآخر سے یوم الاخر آخروی زندگی، اسلم سے اسلام مسلم. یہ تمام لفظ عربی سے آئے اور ان کے معنی ہمیں اچھی طرح آتے ہیں، اور یہی معنی آلموسٹ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو آئیے حروف پر اور الفاظ پہ اور جو اسم فعل حرف کے حساب سے نظر ڈال لیجئے. وا حرف، من اسم، یرغبو مضارع کا فعل، ان حرف، ملتی اسم، ابراہیم اسم، اللہ حرف، من جو ہے اسم، صافیہ. یہ دیکھیں اس نے سسٹر نے کہا تھا یہ فعل ہے، یہ واقعی فعل ہے. فعل کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ پہلے حرف پہ زبر، آخری پہ زبر ہوتا ہے، درمیان والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی نفس، یہ اسم ہے، ہو جو ہے ضمیر اسم ہے، واو حرف ہے، لقد جو ہے حرف ہے، استفینا ہو جو ہے ضمیر اٹیچ ہو کے آئی ہے، اور استفینا جو ہے ٹیبل سے آیا ہے، ماضی کا فعل ہے، متحرک وہ جو ہے مزید فی کا فعل ہے، باب جو ہے وہ استفال سے ہے. اس کے بعد جو ہے فی جو ہے حرف جر، دنیا جو ہے وہ اسم ہے، مؤنث ہے، واو حرف ہے، انا جو ہے حرف ہے، وہ جو ہے ضمیر اسم ہے، انا کا اسم ہے، فی جو ہے حرف جل، الآخرہ جو ہے وہ مؤنث اسم ہے، لا جو ہے حرف، اور من جو ہے حرف جر، الصالحین یہ جو ہے اسم ہے اور مجرور ہے. اس جو ہے یہ اسم، قولا جو ہے تین حرفی ماضی کا فعل، لا جو ہے یہ حرف جر، ہو جو ہے ضمیر اسم، رب ہو رب جو ہے وہ اسم، ہو جو ہے ضمیر اسم، اسم جمع اسم مرکب اضافی، اور اضافی میں مضاف الیہ حالت جر، گرچہ اس پہ دیکھیں الٹا پیش نظر آئے. اسلم یہ جو ہے ماضی کا فعل ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ساکن ہے اس لیے ہم کہیں گے یہ کیا امر ہے. ہاں اگر اس سے پہلے کوئی جو ہے وہ حرف جو ہے جازم ہوتا، جزم دینے والا، تو پھر ہم کہتے کہ یہ جو ہے کیا ہے ماضی کا فعل، یا جو ہے مضارع کے اندر میں ہوتا ہے. قولا جو ہے وہ ماضی کا فعل ہے، اسلم تو یہ جو ہے تو نے بتایا ماضی کا فعل ہے، اسلمہ سے ہے، لی جو ہے حرف جر، رب جو ہے اسم، العالمین یہ بھی اسم اور حالت جر میں، کیوں مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، مرکب پہ جو ہے وہ تعلق کی جوڑی بن رہا ہے، مرکب اضافی. اسباق دیکھیے حضرت ابراہیم امام و قائد اور ایک کامل مسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کی امامت اور قیادت کے لیے چن لیا تھا. صرف بیوقوف اور جاہل شخص ہی حضرت ابراہیم کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے. حضرت ابراہیم کی خاص صفت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور کائنات میں غور و فکر کرنا ہے. نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 1 2 0 0 یعنی اوسطن ایک یا ایک سے کم یہ ہر لائن. لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. ومن اور کون، یرغبو منہ موڑتا ہے، ان سے ملتی یعنی ملت سے،
ابراہیم ابراہیم کے، اللہ سوائے من جس نے، جو کیا ہے سفیہ، جس نے بنایا، بیوقوف بنایا، سفیہ صفحہ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اصطفینہ ہم نے اس کو چن لیا، فی دنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ جو ہے نیکوکار میں سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم میں ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے جس کی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر کے انہیں اس دنیا میں امام بنایا۔ دنیا کی تقریباً آدھی آبادی جن میں یہود و نصارہ اور مسلمان بھی شامل ہیں، حضرت ابراہیم کی نہ صرف عزت و احترام کرتے ہیں بلکہ انہیں اللہ کے ایک نبی کے طور پر قبول بھی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن انہیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صرف بیوقوف لوگ ہی ایسے بہترین شخص کی پیروی کرنے سے منہ موڑتے ہیں۔ علم آپ کی باری ہے، آپ لوگ اس کو ایک بار دہرا لیجیے۔ جی سسٹر نور افشاں آپ نے انمیوٹ کیا، دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبْ اور کون منہ موڑتا ہے، ان ملتی ملت سے، ابراہیم ابراہیم کے، اللہ سوائے من صفحہ جس نے بیوقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ ہم نے اس کو چن لیا، پھر دنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ نیکوں میں سے ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت لیتے ہیں، بسم اللہ۔ از جب، قالا کہا اس نے، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے، ربہ لہو اس کو کس نے کہا؟ ربہ اس کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے، اسلم سر جھکا دے، قالا اس نے کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم نے، اسلم تو میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کی سب سے اہم صفت کیا تھی؟ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تھا۔ رب یعنی وہ جو ہمارا خیال رکھتا ہو، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہو اور زندگی گزارنے میں ہماری مدد کرتا ہو۔ رب کے علاوہ عبادت کے لائق اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم کی بات پر توجہ دیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو تمام جہانوں کے رب کے سپرد کر دیا۔ ان کا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم کے سفر کا آغاز در حقیقت کائنات میں، ستاروں میں، چاند اور سورج میں غور و فکر کرنے سے ہوا۔ پھر آخرکار انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے اور یہ کہ وہ خود کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ سچے مسلمانوں میں بھی حضرت ابراہیم کی طرح یہ صفت ہونی چاہیے۔ اللہ ایسے لوگوں کو منتخب فرمائے گا اور انہیں اس دنیا میں قائد اور امام بنائے گا۔ سب سے اہم یہ کہ آخرت میں انہیں کامیابی سے نوازا جائے گا۔ تدبر و تذکر کیجئے، تصور و احساس کے ساتھ۔ بعض لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے احکام ان کی خواہشوں کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے غلط کاموں کو صحیح قرار دینے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح کر کے وہ خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بالکل صاف اور واضح مثالیں اور رول ماڈل دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو سخت عذاب ایسے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، کیا ہم خوشی سے اللہ کے تمام احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ مثلا سردیوں میں فجر کی نماز پڑھنا، رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا، زکوٰۃ و صدقات دینا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دین کی دعوت دینا وغیرہ۔ آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک وآمنت وعلیک توکلت وعلیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت انت دلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ ہی پر ایمان لائے، تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے میں مخالفوں سے لڑا۔ اے میرے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، کوئی برحق معبود نہیں سوائے تیرے، اس بات سے کہ تو بھٹکا دے مجھ کو، تو وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرتا جبکہ جنات اور انسان مر جاتے ہیں۔
علم، آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار دہرا دے. جی برادر حسان، آپ دہرانا چاہتے ہیں دہرا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے سر جھکا دے. قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں نے سر جھکا دیا سارے جہانوں کے رب کے لیے. قولا، کالا اور قولا فرق ہے. تو آئیے اسباق دوار پلان کی طرف چلتے ہیں. اسباق یہ ملے حضرت ابراہیم امام اور قائد اور ایک کامل مسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کی امامت اور قیادت کے لیے چن لیا تھا. صرف بیوقوف اور جاہل شخص ہی حضرت ابراہیم کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے. حضرت ابراہیم کی خاص صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور کائنات میں غور و فکر کرنا. آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنا دے. پلان بنائیے انشاءاللہ میں کائنات کے رب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کروں گا. اسما دیکھیے، ملہ جمع کیا ہوتا ہے؟ ملل. نفس کی جمع انفس اور نفوس، دو جمع ہوتے ہیں، یاد رکھے. لکھی ہوئی یہاں پہ ایک ہی آئے گی، کبھی نفوس لکھا ہوگا کبھی انفس لکھا ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نفس کی جمع نفوس اور انفس دو ہے. عالم کی جمع عالمین. تین حرفی جو ہے افعال میں راغبہ، یرغبو، ارقب، راغبن، مرغوبن، رغبن. راغین با مادہ سے باب سمیہ سے ہے. صافیہ، یصفہ، اسفا، صافح، مصفوح، صفا. اس میں جو ہے سین فاہا مادہ سے جو ہے باب سمیہ سے ہے. یہ بھی صلاح، یصلح، اصلاح. صالح، صلاح، صاد لام ہا مادہ سے باب فتح سے آتا ہے. یہ راغبہ کا ٹیبل ہے. اس کی 6 جامعیں پلیز کرا دیجئے. برادر حسان آپ نے انمیوٹ کیا ہوا، پلیز آپ کرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راغبہ اس نے منہ موڑا. یرغبو ارغب. راغبن مرغوبن رغبن. مادہ اس کے رے غین با رے باپ سمیا سے را ہے، عربی میں را کہتے ہیں. را را غین با رغبہ، اور باب جو ہے کیا ہے؟ سامیہ، کیونکہ ماضی میں ہی زیر آ گیا ہے. اس کے بعد اگلا جی صافیہ، اس کی کوئی 6 چابیاں کرا دے پلیز. صفحہ وہ بیوقوف ہوا. یصفہ اسفہ صافحون مصفوحون صفحون. اور اس کی فائل ہوگا صفیحن اور صفاحتن. بعدہ ہے سواد. صلاح، یصلح، اصلاح، صالح، ڈیش صلاح. سواد لامحہ مادہ سے با فتح سے ہے. کمزور افعال میں قولا یقول قل، قائل وقول قول، کاف اور لام مادہ سے. پیٹرن اس کا کالا باب نصرہ ہے. قولا یقول قل، قائل وقول قول، کاف اور لام مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے. مزید فی میں استفا، یستفی، استفی، مستفن، مستفن، استفا. یہ جو ہے صاد فا واو مادہ سے باب جو ہے وہ ہے اختیال. باب اختیال ہے اور پیٹرن ہے اختلافا. اسلم، یسلم، اسلم، مسلم، مسلم، اسلام. یہ جو ہے 4 حرفی حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. باب افعال، پیٹرن اسلم. تو یہ استفا کی 6 چابیاں کوئی کرا دے. جی کون کرائے گا؟ جی کرائیے نور استفا افسر. اس نے منتخب کیا. یستفی وہ منتخب کرتا ہے. استفی منتخب کر. مستفن منتخب کرنے والا. مستفن جس کو منتخب کیا جائے. استفاء منتخب کرنا. مادہ ہے سواد فا وا اور باب ہے افتیال. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ہے اسلم. اسلم، یسلم، اسلم، مسلم، مسلم، اسلام. یہ جو ہے سین لام میم مادہ سے
باب جو ہے افعال اور پیٹرن اسلمہ خود ہے۔ آئیے جی گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ کورس 5 صفحہ 19 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج یہ تیسری جوڑی تعلق کی جو ہے، بلکہ یہ چوتھی جوڑی ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے جمع کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا تھا 4 قسم کے جملے ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع، جیسے اللہ غفور۔ دوسرا ان والا جملہ، جیسے ان اللہ غفور۔ تیسرا تھا کانا کا جملہ، کان اللہ غفورا۔ اور چوتھا ہے جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، خلق اللہ الارض۔ اس کے بعد یہ ہے ہم نے 4 جوڑیاں پڑھی تھی، حرف جر کی جوڑی، صفہ کی جوڑی، اور اس میں اشارہ کی جوڑی اور تعلق کی جوڑی۔ صفہ جر کی جوڑی تھی فی الارض، صفہ کی جوڑی تھی بیت کبیر، اس میں اشارہ کی جوڑی تھی ذالک البیت، بیت اللہ ہی جو ہے یہ تعلق کی جوڑی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ان کی مثالیں دیکھی، مثلا بیت کبیر، یہ صفہ کی جوڑی میں نے کہا ھذا بیت کبیر، را زید بیتن کبیرا، زید فی بیت کبیر۔ یہ بیتو، بیتا، بیتی سے ہمیں اس کی تینوں حالتوں کا پتہ چلا۔ اس میں اشارہ کی ہم نے مثال دیکھی تھی، بیتو ذالک البیت، را زید ذالک البیت، زید فی ذالک البیت، البیت البیت البیتی سے ہمیں اس کی تینوں حالتوں کا پتہ چلا۔ تعلق کی جوڑی میں ہم نے دیکھا تھا ھذا بیتہ بیت اللہ، را زید بیت اللہ، زید فی بیت اللہ، بیتو بیتا بیتی سے ہمیں اس کی تینوں حالتوں کا پتہ چلا۔ تو چوتھی جوڑے جو تعلق کو بتاتی ہے ضمائر کے ساتھ، اس کی مثالیں تھی بیتہ، بیتہا، بیتی۔ بیتہ میں پیش، بیتہا میں زبر، بیتی میں زیر، اس کی تینوں حالتوں کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس کے بعد مثال تھی ھذا بیتہ، دخل زید بیتہ، زید فی بیتہ، بیتہ میں پیش، بیتہا میں زبر، بیتی میں زیر سے جو ہے ان کی اصل اور حاصلت اور جو ہے جر کی حالت کا پتہ چلا۔ جمع کے ساتھ دیکھیں، اب ہے یہ لفظ بیت اللہ واحد ہے۔ اب اگر اسے ہم دیکھیں کتاب المسلمی، یہ بھی واحد ہے، کتاب المسلمین۔ اب یہ جو مسلمین ہے یہ جر والی حالت ہے، کیوں؟ کتاب جو ہے یہ مضاف ہے اور مسلمین مضاف الیہ ہے، اسم جمع اسم آ رہے ہیں۔ کتاب پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو مضاف کی دونوں شرطیں پوری۔ المسلمین اسم بھی ہے اور جر میں بھی ہے، تو یہ جو ہے مضاف الیہ کی شرطیں پوری ہو تو مرکب اضافی بن گئی۔ کتاب المسلمین، کتاب المسلمین۔ اس کے بعد کتاب المسلمین، کتاب المسلمین۔ اس میں کتابو جو ہے رف، کتابہ جو ہے نصب، کتابی جر۔ المسلمین تینوں حالتوں میں جر میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ مضاف الیہ رف میں بھی آ سکتا ہے، نصب میں بھی آ سکتا ہے جر، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ تینوں حالتوں میں اس کے ساتھ حالت جر میں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جی مثال ھذا کتاب المسلمین، قرأت کتاب المسلمین، کتبت من کتاب المسلمین۔ کتابو، کتابہ، کتابی سے 3 حالتوں کا پتہ چلا۔ المسلمین تینوں حالتوں میں المسلمین المسلمین المسلمین، کیوں؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ کتابہم، 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 پیش زبر زیر نے بتایا، لیکن یہ جو ہم ہے یہ تینوں حالتوں میں جر ہے، اگرچہ تینوں میں پیش نظر آ رہا ہے، کیوں؟ یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے۔ کتابو، کتابہ، کتابی جو ہے اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، یہ مضاف ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے یہ ہمیشہ تینوں جگہ پہ
مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، یہ جر کی حالت میں، جر گرچہ اس کے نیچے پیش نہیں۔ ہاذا کتابہم، کتابو کیا ہے؟ رفع مرفوع ہے، ہم جو ہے وہ جر کی حالت میں۔ قراتو کتابہ، کتابہ منصوب ہے نصب کی حالت، لیکن ہم جو ہے وہ جر کی حالت میں۔ کتابو من کتاب، کتبتو من کتابی، کتابی زیر، ہم بھی زیر کی حالت میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کتابو، کتابہ، کتابی کی تو تینوں حالتیں بدل رہی ہیں، ہم جو ہے تینوں جگہ پہ زیر 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 کی حالت میں۔ کیوں؟ مضاف الیہ ہے، تو مضاف کے اوپر جو ہے پیش بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتا ہے، زیر، لیکن مضاف علیہ ہمیشہ زیر کی حالت میں ہوگا، چاہے اس پہ زیر زبر نظر آئے، جو حالت اس کی یہ ہوگی کہ یہ پرنسپل کی سیٹ پہ بیٹھ گیا، پرنسپل کی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ تین بات۔ اس کے بعد ہے جی من دونے کی تھی مثال، من دونی ہی، من دونہم، من دونی کا، من دونی، من دونی کم، من دونی نا، من دونی، من حرف جر ہے، اس کے بعد دونی جو ہے اسم ہے تو اس کے نیچے زیر آ گیا۔ اب یہ جو من، یہ دونی جو ہے یہ اسم ہے، تو ہم بھی ضمیر اسم ہے، دونی ہم یہ جو ہے مرکب اضافی بن رہا ہے، تو اس میں ہم جو ہے سب جگہوں پہ کیا ہے؟ جر کی حالت۔ من قبل ہی، من قبل ہم، من قبلی کا، من قبلی، من قبلی کو، من قبلنا، من قبلیا، قبلی جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ زیر کی حالت میں۔ کیوں؟ من حرف جر کی وجہ۔ اور ہم کس حالت میں؟ یہ بھی زیر کی حالت میں۔ یہ کیوں زیر کی حالت میں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے قبلی کا۔ کیا یہ بات اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ یہ جو قبلی کے بعد جو ہی، ہم وغیرہ یہ آ رہے ہیں، یہ سب زیر کی حالت میں؟ جیسے نا پہ جی زبر سر، نظر آ رہا ہے، ہا پہ زبر، لیکن یہ کیا ہے؟ حالت جر میں ہے۔ کیوں؟ یہ مضاف الیہ بن کے آ رہے ہیں، اس میں ان کا مضاف کدھر ہے؟ ان کے شروع میں جو لگا، قبلی جو لگا ہوا ہے، یہ حرف، یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ کیوں؟ اسم جمع اسم مرکب اضافی ہوتا ہے، اور مضاف کی کیا علامت؟ نہ اس پہ الف لام ہوگا نہ تنوین ہوگی۔ قبل کے اوپر دیکھیں کہیں الف لام نہیں، کہیں تنوین نہیں، تو یہ مضاف کی دونوں شرطیں پوری۔ ہم جو ہے اسم ہے، مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہمیشہ اسم ہوگا اور جر کی حالت، تو یہ بھی دونوں حالتیں، دونوں شرطیں پوری کریں۔ من بعدی، اسی طرح من حرف جر ہے، اس کے بعد اسم آئے گا، بادی بادی بادی، یہ سب اسم ہے، سب جر کی حالت میں۔ من بعدی ہی، من بعدی ہم، من بعدی کا، من بعدی، من بعدی کو، من بعدی نہ، من بعدی۔ اب یہاں پہ جو یہ آخر میں ہی، ہم، کا، ای، کم، نہ، ہار ہے، یہ سب کس حالت میں ہے؟ جر، جر۔ کیوں؟ کیوں جر کی حالت میں؟ مطلب وجہ مضاف الیہ، مضاف الیہ آ رہا ہے۔ مضاف الیہ کیوں ہے؟ ان سے پہلے اسم آ رہا ہے، مضاف ہے۔ کیسے پتا چلا مضاف ہے؟ اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین۔ مطلب یہ آپ کو ریزننگ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اسے اگر مضاف الیہ بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ اسم سے پہلے اسم آ رہا ہے، اسم جمع اسم، مضاف الیہ اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوتا ہے، اور مضاف پہ یہ ہے کہ نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین، اور مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر میں، چاہے اس پہ زیر زبر پیش میں سے پہلے کچھ بھی آئے، جیسے دیکھیں نا پہ زبر آ رہا ہے، ہا پہ زبر آ رہا ہے، یا پہ جزم آ رہا ہے، کم میں جزم آ رہا ہے، ہی کے نیچے زیر آ رہی ہے، کا کے اوپر زبر آ، چاہے زبر زیر پیش کچھ بھی آتا رہے، اس کی حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ پرنسپل کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہے، یا چاہے وہ جو بھی شخص ہے، پرنسپل کی سیٹ پہ بیٹھا، کیوں؟ پرنسپل چھٹی گیا تو لہٰذا وہ اس کی جگہ سائن کر رہا ہے۔ خود اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، اسسٹنٹ ہے، وائس پرنسپل ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن سیٹ پہ جب بیٹھ گیا تو وہ سیٹ دیکھی جائے گی کیا؟ یہاں یہ کیا ہے؟ مضاف علیہ کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں یہ سارے، سب کے سب مشہور۔ اس کے بعد دیکھیں جی قرآن سے مثالیں، واللہ ولی المومنین، ولی مضاف پیش کے ساتھ رفع کی حالت میں، المومنین، اب یہ کس حالت میں ہوگا؟
جر کی حالت، کیوں؟ جار کیوں جر کی یہ حالت؟ مضاف الیہ مضاف ہے، ہے، کیسے پتہ چلا مضاف ہے؟ اس سے پہلے اسم آ رہا ہے، وہ کیسے پتہ چلا مضاف ہے؟ اس پہ الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں ہے۔ اب آپ کو جی سمجھ آ جی گئی کہ دو اسم آئے، ولی اسم ہے، المومنین اسم، ولی واحد ہے، المومنین جمع، اس لیے مرکب توصیفی نہیں بن سکتا۔ جب مرکب توصیفی نہیں ہے، دو اسم آئے، اسم جمع اسم ہمیشہ مرکب اضافی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے ہم نے اس مرکب اضافی میں پہلا جو ہے وہ مضاف کی شرائط پورا کر رہا ہے، جی ہاں، اس پہ الف لام بھی تنوین۔ اب دوسرا دیکھیں گے، مضاف علیہ کی شرط ہے کہ وہ اسم ہونا چاہیے، اسم ہے، اور حالت جر میں۔ اب آپ کا سوال ہونا چاہیے، مسلمون، مومنون، مومنین، مومنین، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نفس جر ہے؟ بھائی مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے تو وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ اب ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے یہ نصب کی حالت میں، ہم کہیں گے جر کی حالت۔ آگے دیکھیے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اجر المؤمن، اجر جو ہے اسم ہے، المؤمنین اسم، اسم جمع اسم، مرکب اضافی ہوتا۔ اب ثابت کرنے مرکب اضافی کیسے؟ پہلے اسم کو دیکھیں، الف لام تنوین نہیں، لہذا مضاف کی دونوں شرطیں مضاف بن گیا۔ اس کے بعد مضاف علیہ کی شرط اسم ہونا چاہیے، جر کی حالت میں، یہ جر کی حالت میں، یہاں تو زیر نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نہیں آ رہا، ہم نے پڑھا تھا مومنون مومنین مومنین۔ اب یہ جو حالت مضاف علیہ کی حالت پہ سیٹ پہ بیٹھا ہے، اب یہ پرنسپل سمجھا جائے، پرنسپل چھٹی گیا، جو بھی اس کی سیٹ پہ، چپراسی کو بھی پرنسپل کی سیٹ پہ اتنا تیار اگر وہ سائن کر سکتے، پرنسپل سمجھا جائے، گھر سے وہ چپراسی۔ اٹ ڈپینڈس کہ وہ بیٹھا کس سے، کس حالت میں۔ تو یہ چونکہ جر کی حالت میں بیٹھا ہے، مضاف الیہ، تو کذالک یتبع اللہ علی قلوب الکافرین، وہی ہے مضاف علیہ ہوا، اور ہم نے دیکھ لیا۔ تو آئیے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون منہ موڑتا ہے ملت سے ابراہیم، إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں۔ واحد جمع دیکھیے، ملت کی جمع ملل، نفس کی جمع انفس اور نفوس، بھولنا نہیں۔ نفوس پھر مجھے یہ نہیں بھیجنا دیکھیں جی کتاب میں تو یہ یہاں پہ نفوس لکھا ہے، یا یہاں پہ جو ہے انفس لکھا ہے، اور ہمارا نمبر کٹ گیا۔ کٹ گیا تو کٹتا ہے، کیونکہ آپ نے توجہ ہی نہیں دی کہ جب بھی میں نے لفظ نفس بتایا، کسی بھی کلاس میں بتایا، ہمیشہ اس کی دو جمع بتائی، نفوس اور انفس۔ عالم کی جمع عالمون، عالمین۔ اس کے بعد جی 6 چابی ہم نے راغبہ، صافیہ، صالحہ، قولا، استفا، اسلمہ سے کر لی ہیں۔ تو آئیے نصب کی وہ 3 کون سی حالتیں جو ہم نے پڑھی ہیں؟ بیت اللہ رفع، کتاب المسلمی، اور کتاب المسلمین، یہ ہم نے پڑھ لی۔ آئیے جی آگے دیکھتے ہیں، حاذا کتابہم، حاذا کتابہم، قرأت کتابہم، قرأت کتابہم، کتبت من کتابہم، کتبت من کتابہم، کتاب المسلمی، کتاب المسلم۔ اب یہ جو ہے ان سب کو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کتابو، کتابہ، یہ جو ہے فرق کرتا ہے۔ کتابی، کتابوں میں یہ رفع کی حالت میں، کتابہ میں یہ نصب کی حالت میں، کتابی میں یہ جر ہے، کیا جار مجرور، کیوں؟ اسم جمع اسم، اور برابر نہیں ہے کیونکہ کتاب واحد ہے، ہم جو ہے جمع ہے، لہذا مرکب توصیفی نہیں بن سکتا۔ جب مرکب توصیفی نہیں ہے، اسم جمع اسم ہمیشہ مرکب اضافی۔ واللہ ولی المومنین میں جی ولی المومنین جو ہے یہ مرکب ہے، وان اللہ لا یضیع اجر المومن، اجر المومن یہ مرکب ہے، یعنی یہ جو ہے تعلق کی جوڑی ہے۔ کذالک یتبع اللہ علی قلوب الکافرین، القلوب الکافرین۔ اسم کی جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مصدر ہوتا ہے، وہ اسم جس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں لیکن وہ خود کسی سے نہیں بنتا، جیسے دربن، دربن جو ہے یہ مصدر ہے، اس سے اور چیزیں بنیں گی، خود یہ کسی سے نہیں بنے گا، یہ بنا بنایا آتا ہے۔
مثلا دربا، یدربو، ادرب، دارب، مدروب، وہ سب اس سے ڈراؤ۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے مشتق۔ مشتق وہ اسم جو فعل سے نکالا گیا، جیسے فعل تھا دربا، اس سے ایک نکالا ہم نے دارب، مدروب وغیرہ، یہ کیا ہے؟ مشتق ہیں جو اس سے نکل رہی ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے جامد، وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا اور نہ اس سے دوسرے کلمات بنتا، جیسے رجلن۔ اب رجلن مرد ہے، وہی رہے گا۔ ابنن جو ہے وہ رجلن سے نہیں نکلا، گرچہ وہ اس کا بیٹا ہے، لیکن گرامیٹیکلی ابن جو ہے خود بذات ایک جو ہے جامد ہے۔ کرسی، کتاب، یہ جامد ہے، یہ کسی سے نہیں نکلے، یہ نام رکھے گئے ہیں، یہ نام ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، یہ پکے ہیں، اسی طرح رہیں گے۔ کتاب کو کتاب کہیں گے، کرسی کبھی نہیں کہیں گے، کرسی کو کرسی کہیں گے، قلم کبھی نہیں کہیں گے۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ جامد ہوتے ہیں۔ مصدر، مشتق، جامد۔ اس کے بعد ہے اسماء مشتقہ میں ایک ہوتا ہے اسم فاعل، جو کام کرنے والا ہو، جس میں کام کرنے کا ہو، جیسے فاعل۔ ہم نے کہا تھا نا اس میں مشتق وہ ہے جس سے فعل سے اسم نکلتے ہیں، مثلا فعلا سے ہم نے فاعل نکالا۔ اسی طرح اس میں مفعول، مفعول مفعولون کے پیٹرن پہ ہوا جس پر کام کر سکتے۔ اسی طرح اس میں تفضیل، یہ بھی جو ہے اسی سے نکلتا ہے، جیسے فعلا سے افعالو سب سے زیادہ۔ اسی طرح صفت مشبہ، یہ بھی جو ہے فعل سے نکلتا ہے، فعیلون کے وزن پہ، ہمیشگی کا اس کے معنی پایا جاتا ہے۔ اس میں اعلیٰ، یہ بھی جو ہے اس میں مشقہ سے نکلتا ہے، جیسے مفعل اور مفعل۔ یہ مفعل جو ہوتا ہے کیا ہے؟ یہ کسی آلے کا نام بھی ہوتا ہے، اس میں مقام بھی اسی وزن پہ بنتا ہے، لیکن آلے کا جو ہوتا ہے وہ وزن مفعل اور مفعلون کے وزن پہ ہوتا ہے۔ اور اس میں ظرف جو ہوتا ہے، یہ جو جگہ کا نام ہوتا ہے، وہ مفعلون اور مفعیلون کے وزن پہ، یعنی اس میں اعلیٰ اور ظرف میں مفعل دونوں میں مشترکہ پیٹرن ہے۔ یہ اس میں مشتق جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کسی مخصوص وزن پہ بنتے ہیں۔ فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پہ اثر ہوا، افعلو جس پہ جو ہے زیادتی پائی جائے، فعیلن جس میں ہمیشگی پائی جائے، مفعلون اور مفعلون جس میں کسی اتیار یا آلے کا نام آئے، مفعلون اور مفعلون اس میں مقام۔ یہ کیا؟ یہ مخصوص وزن ہے، ان پہ جو ہے کیا ہے؟ افعال نکالے جاتے ہیں، الفاظ نکالے جاتے ہیں، اور وہ الفاظ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اس میں علوہ، اس میں ظرف کہلاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس اسم کی تین قسمیں کیا ہوئی؟ مصدر، مشتق، جامع۔ اس مشتق کے اندر جو ہے اسماء اس سے نکلتے ہیں، جیسے فاعل کے وزن پہ فاعل بنتا ہے، مفعول کے وزن پہ مفعول بنتا ہے، افعلو کے وزن پہ اس میں تبدیل بنتا ہے، فعیلون کے وزن پہ صفت مشبہ بنتی ہے، مفعل اور مفعلون کے وزن پہ اس میں اعلیٰ بنتا ہے، مفعل اور مفعول کے وزن پہ اس میں ظرف یعنی ظرف مکان بنتا ہے۔ تو آئیے سوالوں پر ایک نظر ڈال لیں۔ سوری ہم نے کچھ ٹائم زیادہ لے لیا ہے، چلیے 2-3 منٹ اور لگاتے ہیں۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ، اور کون منہ موڑتا ہے، من صفح نفسہ، جس نے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو، استفینہ فی الدنیا، ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں، لمن الصالحین، البتہ نیکوں میں سے ہیں۔ دنیا کی تقریباً آدھی آبادی جن میں یہود و نصارہ اور مسلمان بھی شامل ہیں، ڈیش کی نہ صرف عزت و احترام کرتے ہیں بلکہ انہیں اللہ کے ایک نبی کے طور پر بھی قبول کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صرف ڈیش ہی حضرت ابراہیم کے رستے کو چھوڑ سکتا ہے، کون؟ ایک بیوقوف شخص۔ حضرت ابراہیم کی سب سے اہم صفت کیا تھی؟ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تھا۔ استفا کا اس میں فاعل ہوتا ہے مستفن، راغبہ کا فعل امر ہوتا ہے ارغب، عالم کی جمع ہوتا ہے عالمون اور عالمین۔ اسی طرح جمع کے ساتھ تعلق کی جوڑ کی نسبی حالت کی مثال ہے قراتو کتاب المسلمین، کتابہ یہ نصب کی حالت میں ہے۔ جمع کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی رفعی حالت کی مثال ہے حاذا کتاب المسلمین، کتابوں پہ پیش بتا رہا ہے یہ رفع کی حالت میں ہے۔ جمع کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی جری حالت کی مثال ہے کتبت من کتاب المسلمین، کتابی جو ہے لفظ ہمیں بتا رہا ہے یہ جر کی حالت ہے۔ جمع کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی ایک مثال ہے ھذا کتاب المومنین،
یہ جمع ہے المومنہ کا لفظ اس کے ساتھ، اور اللہ ولی ہے مومنوں کا، اس کی عربی ہوگی واللہ ولی المومنین۔ حل قرأت کتاب المسلمین، عربی میں جواب ہوگا نم قرأت کتاب المسلمین۔ حل یکتبون من کتاب المسلمین، جواب ہوگا نم یکتبون من کتاب المسلمین۔ حل ذالک کتاب المسلمین، جواب ہوگا نم ذالک الکتاب المسلمین۔ لا یودع اجر المؤمنین، وہ ضائع نہیں کرے گا مومنوں کا اجر۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اور اس کسی فن کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا۔ MP3 اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا اور مختلف صورتوں میں تلاوتیں مختلف پڑھنا، اور رب بھی زندگی کا فکر کیجیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو یہاں پہ ہماری کلاس اختتام پذیر ہوتی ہے، تو